ایک انگریز تھا UK کا، اس نے جب یہ واقعہ پڑھا قرآن کریم میں کہ تخت بلقیس جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لایا گیا، ایک پلک جھپکنے میں تخت بلقیس آ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اگر بائی ایئر لائیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، بائی سی لائیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، بائی روڈ لے کر آئیں گے تو اتنا ٹائم تو لگنا ہی چاہیے، ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین کے ذریعے بھی اگر کوئی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اتنا ٹائم لگے گا، اتنا بڑا تخت ایک پلک جھپکنے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بڑی ریسرچ کی۔ اچھا، گورے کی یہ تو عادت ہے نا کہ وہ ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ہم تو ریسرچ اور تحقیق اور ان چیزوں اس لفظ سے ہی دور بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کوئی آرٹیکل پڑھنا پڑ جائے علی بھائی تو لگتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ کیسا خشک مضمون مل گیا۔ اب ریسرچ آرٹیکل پڑھنے کے لیے اور کتابیں کھنگالنے کے لیے تو اس نے بڑی ریسرچ کی، اس کو جواب نہیں ملا۔ کچھ وہاں کے علماء سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا تم پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے، یہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ جائیں، آپ کو جواب ملے گا۔ پاکستان آ گیا تو یہاں جو جماعت اس کو لے کر آئی پاکستان، وہ کبھی یہاں لے کر جائے کبھی وہاں لے کر جائے، علماء بتائیں کہ بھائی یہ کرامت ہے، اگر ولی سے سرزد ہو تو وہ کرامت ہے، نبی سے ایسا واقعہ محیر العقول کوئی واقعہ سرزد ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے ان کو قائل کرنے کی، بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوا۔ تو لاہور میں تھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک کام کیوں نہیں کرتے، چلو تم آئے ہو پاکستان تو تمہیں لاہور گھما دیں۔ چلے جی۔ اب جب چلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مینار پاکستان ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ شاہی قلعہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ انارکلی بازار ہے۔ گھماتے گھماتے جیسے ہی وہ حضرت گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، جیسے ہی ان کی گاڑی وہاں سے گزری، اس نے کہا بھئی گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو۔ بھئی کیا ہے یہ؟ گاڑی روکی، بولا کیا ہوا؟ بولا یہ کیا ہے، یہ ادھر کیا ہے؟ بولا کچھ نہیں، یہ چھوڑا، یہ تو ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، گاڑی روکو یہیں پہ، مجھے تو یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں سونگی تھی، کہنے لگا مجھے لے کر چلو یہاں پہ۔ چلو، انہوں نے کہا چلو بھائی اب مہمان ہے تو چلو اس کو لے گئے۔ بھائی اندر لے کر گئے جب اس کو، تو جیسے ہی اندر لے کر گئے کیا دیکھتے ہیں، سامنے ایک بابا کھڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیتلی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کپ ہے۔ کہا چائے پیو گے؟ کہا یس۔ گورے نے جب وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا تو وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا، وہیں گرا اور بھگدڑ مچ گئی۔ بھائی پانی وانی لایا، اس کو ڈالا گیا، چھڑے ہوا کیا، یہ اچانک سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو کہا وہ بندہ کہاں ہے جس نے چائے سرو کی تھی؟ بندہ دیکھا تو بندہ نہیں ہے کوئی۔ بولا ہوا کیا؟ کہا یہ نہ پوچھو کہ کیا ہوا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔ ہوا کیا بتاؤ گے بھی؟ اس نے کہا کہ جس جواب کی تلاش میں میں یہاں تک آیا تھا اور بڑے بڑے علماء مشائخ سے تم نے ملوایا، جواب نہیں ملا، مجھے تسلی نہیں ہوئی، وہ جواب مجھے یہاں پہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ یہ جو کپ میرے ہاتھ میں تمہیں نظر آ رہا ہے کافی کا، یہ وہ ہے کہ جسے میں پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر جس کپ میں میں کافی پیا کرتا تھا، وہی کپ اس میں مجھے انہوں نے چائے پیش کی، اسی کپ میں انہوں نے مجھے چائے پیش کی، اور مجھے جواب دے دیا کہ جیسے تمہارے بیڈ روم سے یہ کپ یہاں پر آیا ہے نا، ایسے ہی تخت بلقیس وہاں سے یہاں پہنچا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو ویسے بھی بڑے بڑے واقعات سنا دیے جاتے ہیں واہ واہ کرنے کے لیے،
میں نے کہا یار یہ بات جو ہے نا وہ ریسرچ کرنی چاہیے اس بات میں. میں جب لاہور گیا داتا صاحب کے مزار پہ تو وہاں کے جو خدام ہیں متولی ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں جاوید صاحب. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار مجھے ملنا ہے, آ جائیں ویلکم. میں نے کہا اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ کہنے لگے ہاں ہوا ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد وہ شخص اس نے کہا جس کو یو کے جانا ہے جائے, جس کو جہاں جانا ہے جائے. مجھے میرا جواب مل گیا, جس جواب کے لیے وہاں سے یہاں تک آیا تھا اب میں یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. ساری زندگی اس نے وہیں گزار دی, انتقال بھی وہیں ہوا اور مزار کے احاطے میں ہی اس کی تدفین ہوئی. تو میں نے کہا یہ تو جب تدفین ہوئی ہے تو ان کی قبر بھی ہوگی, لحد ہوگی. میں گیا تو میں نے کہا جی مجھے وہاں لے چلو, میں نے دیکھنا ہے. تو وہ نیچے لے کر گئے مجھے اور وہاں پر انہوں نے مجھے وہ قبر دکھائی. فاروق احمد اس کا نام, بعد میں فاروق احمد اس کا نام دیا گیا. ابھی بھی کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو چلا جائے, مزار کے نیچے جہاں لنگر خانہ ہے اس کے پاس ہی جا کر وہ ان کی قبر کو, اور وہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہی مزار ہے, ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن خوشبو کس کو آئی؟ خوشبو کس کو آئی؟ بس یہ یاد رکھیے گا, جس نے آنکھ دیے نا نظارہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے, جس نے کان دیے ہیں نغمہ بھی اسی نے عطا کیا ہے. بس محسوس کرنے والا ہو, جب ادھر دل لگائیں گے تو ہر چیز خود بتائے گی آپ کو. کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے, میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی.